رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو جی، ہم بچوں کل پڑھ رہے تھے جامد، مصدر اور مشتق کے اوپر۔ مجھ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ جامد کیا ہے، مصدر کیا ہے، مشتق کیا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو جامد کیا ہوتا ہے۔ جامد وہ ہے جو خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامد ہے، ٹھیک ہے نا۔ مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا لیکن وہ اس سے کئی لفظ بنتے ہیں، اور مشتق جو مصدر سے بن کے آتا ہے۔ اب مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ استاد جی یہ جو جامد ہے کیا یہ کس سے نہیں بنا؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ایک چیز ہے جس کا نام آپ نے کرسی رکھ دیا، کرسی، تو یہ کیا کسی اس سے نہیں بنا؟ بچوں یہ واضح نے کیا کیا، اس کا نام دیا ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا نا، اس نے کہا اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو کرسی کہنا چاہیے۔ وہ کسی لفظ سے بن کے نہیں آیا، وہ کسی لفظ سے بن کر نہیں آیا، بلکہ کیا کیا گیا کہ پہلی مرتبہ ہی جب زبان وجود میں آئی تھی، زبان جب وجود میں آئی تو اس کا نام ہی کیا رکھا؟ اس بندے نے کیا رکھا؟ اس نے کہا اس کو کہنا چاہیے کرسی کہنا چاہیے، اس کو چارپائی کہنا چاہیے، اس کو دیوار کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو قلم کہنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے، اس کو کتاب کہنا چاہیے۔ یہ کسی چیز سے بن کے نہیں آئے، بلکہ کسی نے کیا کیا جو ہے نا، آپ نے کیا کر دیا اس کا نام۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام ہی آپ نے کیا رکھ دیا؟ آپ نے اس کا نام رکھ دیا جناب، آج کل تو نام بھی بڑے عجیب عجیب سے ہوتے ہیں نا۔ کسی نے نام رکھ دیا جناب، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ جناب یہ جو ہے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں جی شازیہ، شازیہ نام۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ شازیہ کسی لفظ سے وہ کرتے ہوئے، انہوں نے بس نام ہی کیا رکھا، ان کا یہ اس کا نام کیا شازیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کسی کا نام اسد رکھ دیا تو اسد، اب یہ کیا ہے؟ یہ جامد لفظ ہے، یہ جامد لفظ ہے، یہ کسی لفظ سے بن کے نہیں آیا، لفظ سے بن کے نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں اگر حامد ہوگا، حامد، حامد ہم سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، حامد ہم سے بنا ہوا ہے، لیکن اگر کسی کا نام رکھ دو گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس میں ایک وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں فاعل کے طور پہ اگر لے رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مشتق بن گیا نا، اس میں فاعل حامد، حمد کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ویسے نام رکھتے ہو تو اس صورت میں کیا ہے وہ بس وہ جامد کے طور پہ ہوگا، نام کے طور پہ۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ جامد اور مصدر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھا کہ وہ کسی کو کچھ وہ کر رہا تھا، زور زور سے کسی کو ہاتھ اپنا مار رہا تھا، زور سے وہ کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے مارنا، ٹھیک ہے نا، ضربن ہے، یہ ضربن ہے، تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا اس چیز کے اوپر سے، تو ضربن یہ مصدر ہو گیا، یہ کس سے بن کے نہیں آیا۔ ہاں اس سے کئی الفاظ بن جائیں گے، تو جامد کا مطلب ہے کسی لفظ سے نہیں بن کے آیا ہوا۔ مصدر کیا ہے؟ کسی لفظ سے نہیں بنا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ یہ چیز تھی کہ جی جامد، مصدر اور مشتق کے اندر سے بات ہو گئی تھی۔ اچھا کل ہم نے یہ بات کی تھی بچوں کہ کل ہم نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس کیا آتے ہیں، ہمارے پاس جو حروف کی تعداد کے اعتبار سے ایک بحث ہوتی ہے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے، اور میں نے کہا تھا اس میں جامد 6 قسموں پر ہوتا ہے۔ اس میں جامد کی بات کی تھی 6 قسموں کے اوپر، وہ کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں جامد کیا ہوگا؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ۔ اچھا تو اس میں جامد کیا ہوا؟ 6 قسموں کے اوپر آیا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید۔ اچھا مصدر اور مشتق جو ہیں، مصدر ہو یا مشتق ہو، ٹھیک ہے نا، وہ 4 قسموں کے اوپر ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی فعل بھی جو ہوتا ہے، فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل بھی 4 قسموں کے اوپر آتا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے
تو ہم نے کہا کہ جو چھ قسمیں جو بنتی ہیں نا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، ان کو کہتے ہیں شش اقسام. کیا کہتے ہیں؟ شش اقسام کہتے ہیں. یہ تعداد حروف کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے. ان میں سے کچھ اصلی ہوتے ہیں اور کچھ زائد ہوتے ہیں. اصلی کا مطلب کیا تھا؟ جو کلمے کے تمام حالات میں پائے جاتے ہیں، جو کلمے کے تمام حالات میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب بچوں کام یہ کیا، کام یہ بنایا انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں کہ فعل ہو گیا یا یہ مشتق ہو گیا، فعل ہو گیا یا یہ مشتق ہو گیا نا، یا مصدر، فعل مصدر مشتق وغیرہ جو ہیں، ان کو ہم کیا کر لیتے ہیں، ان کو ہم ذرا آگے اس کی اور تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے کام یہ کیا کہ تقسیم کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اگر ثلاثی ہے نا، ثلاثی کا مطلب ہے کہ 3 حروف اصلیہ والا، 3 حروف اصلیہ. تو سرچیوں نے کیا نکالا، سرچیوں نے اس کے لیے ایک وزن بنا لیا کہ جناب کسی چیز کو، لفظوں کو تولنے کے لیے، لفظوں کو تولا جائے گا. تو کس طرح تولا جائے گا؟ لفظوں کو تولا جائے گا لفظوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ سونے کو تولو گے تو سونے کے تولنے کے لیے کیا کرو گے؟ یا کوئی کانٹا اٹھا کے لے آؤ گے؟ کانٹا سمجھتے ہو؟ وہ جو ٹرکوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹرکوں کے اوپر وزن پڑا ہوا ہوتا ہے تو لگا ہوا، سڑکوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جناب کانٹا موجود ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹرکوں کا وزن کر رہا ہوتا ہے. اب سونے کو تولنے کے لیے آپ نے کرنے ہیں، آپ نے جو ہے نا تولے اور چھٹانگ اور یہ چیزیں، ایسا وزن چاہیے ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سونے کو تولنے کے لیے جو ہے نا ویسا ہی آپ کو کیا چاہیے؟ وزن چاہیے. لیکن اگر آپ نے چینی تولنی ہے تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ چینی کو تولنے کے لیے جو سونے کو جسے تول رہے تھے، اگر آپ نے بوری کو تولنا ہے تو آپ وہ کیا کرو گے؟ آپ 40 کلو والا کیا کرو گے؟ پتھر اٹھاؤ گے، یا 20 کلو والے پتھر اٹھاؤ گے، 20 کلو والے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ہی اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ناپنے کا پیمانہ ہوا کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسی چیز ہوتی ہے ویسے ہی اس کو ناپنے کا پیمانہ ہوا کرتا ہے. بندے کا اگر تھرمومیٹر سے وہ کرنا ہے، بخار چیک کرنا ہے، تو اس کے لیے سمپل سا کیا چاہیے؟ تھرمومیٹر چاہیے. لیکن اگر انڈسٹری کے اندر کوئی وزن، کوئی کرنا ہے کہ لوہے کا کتنا ٹیمپریچر اس وقت ہو چکا ہے، کتنے 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے تھرمومیٹر ڈالو گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے ویسا ہی کیا چاہیے ہوگا؟ پیمانہ چاہیے ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سرکیوں نے کہا کہ ہم وزنوں کو، جو الفاظ کو جو تولیں گے نا، وہ ہم حروف کے تحت ہی تولیں گے. حروف سے ہی کیا کریں گے؟ ہم جو تولیں گے تو وہ ہم حروف کے تحت ہی تولیں گے. جب ہم حروف کے تحت تولیں گے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے؟ حروف کے تحت تولنے کے لیے تو ہم حروف کو جوڑ کے نا آپس میں کیا بنا لیتے ہیں؟ کچھ جو ہے نا لفظ بن جایا کریں گے، حروف کو جوڑیں گے. اچھا حروف کون سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ فا عین لام جو ہے نا 29 حروف میں سے، 29 حروف تہجی میں سے، عربی کے 29 حروف تہجی میں سے انہوں نے فا عین لام کو چن لیا. ان کا فا عین لام کے ذریعے سے ہم جب بھی تولیں گے تو فا عین لام کے ذریعے سے تولیں گے. یہ ہمارا کیا ہوگا؟ پیمانہ ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ علیحدہ بحث ہے کہ فا کو کیوں لیا، عین کو کیوں لیا، لام کو کیوں لیا. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. یہ ویسے ہی ایک ایسی بحثیں ہیں. بعض کتابیں ہیں عربی کے اندر جو ہے نا، مراح الارواح ایک کتاب ہے، مراح الارواح، ٹھیک ہے نا، وہ کتاب دیکھ لو گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی انہوں نے دیا ہوا کہ فا کو کیوں لیا، عین کو کیوں لیا، لام کو کیوں لیا، اور بھی کتابیں وغیرہ. لیکن آپ ان چیزوں میں نہ پڑھو، بس فا عین لام کو انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر 3 حروف اصلی ہوں گے تو فا عین اور لام آئے گا. اگر 4 حروف اصلی آئیں گے تو فا عین اور 2 لام لگا لو. ٹھیک ہے. اور اگر 5 حروف اصلیہ آ جائیں، میں نے بتایا تھا نا زیادہ سے زیادہ اسم کے اندر کتنے حروف اصلی ہو سکتے ہیں؟ 5 ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس میں جامد آ جائے گا تو اس کے لیے فا عین اور 3 لام بھی ہو سکتے ہیں. فا عین اور 3 لام جو ہے، ٹھیک ہے نا، فا عین لام، فا عین ڈبل لام اور فا عین ٹرپل لام. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ان کے لیے وزن کی اس میں سے وہ کریں گے. اچھا
تو ثلاثی مجرد کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب ثلاثی مجرد جب فعل آئے گا یا مصدر ہوگا یا جو ہوگا وہ کیا ہوگا جو مشتق آئے گا، وہ اگر ثلاثی مجرد ہو. اچھا اب یہ کیسے پہچانیں گے کہ ہم کسی کو ثلاثی مجرد، فعل کو ثلاثی مجرد کیسے پہچانا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھو، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھو، اگر تو اس کے اندر کیا ہیں 3 حروف اصلیہ پائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور زائد چیز نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے نا، زائد کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ثلاثی مجرد کہا جائے گا. کل بتایا تھا نا مجرد کیا ہوتا ہے اور مزید فی کیا ہوتا ہے. تو ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب جا کے دیکھو تو اس کے اندر اگر 3 حروف اصلیہ ہیں اور 3 حروف اصلیہ کے علاوہ اس میں کوئی زائد حرف نہیں پایا جا رہا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ثلاثی مجرد کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ ثلاثی مجرد کہا جائے گا. ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح ہی انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کرو کہ اچھا اگر ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حروف اصلی ہیں اور 3 سے اس کے علاوہ کچھ زائد حروف بھی ہیں، کچھ کیا ہیں؟ زائد حروف بھی ہیں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مزید کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مزید کہلائے گا کہ 3 اصلی ہیں اور 3 سے کیا آ گیا؟ زائد آ گیا. ٹھیک ہے نا، کیا آ جائے گا؟ زائد آ جائے گا. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا اس میں سے زائد آ جائے گا، تو حروف زوائد وہ جو ہے نا اس میں سے تو ثلاثی مزید ہے. اگر ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں 4 حروف اصلی ہیں، یہ فعل کی بات کر رہے ہیں نا، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب جو ہے، تو ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر اگر 4 حروف اصلی ہیں اور 4 سے زائد کوئی نہیں ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مجرد کہلائے گا. رباعی مجرد کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور جو ہے اگر 4 حروف اصلی ہیں اور زائد بھی ہیں تو وہ رباعی مزید کہلائے گا. یہ تو فعل کی یا اس میں مشتق کی ہم بات کر رہے تھے. اس میں مشتق جو نکالا گیا تھا اس میں سے، جیسے اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہوتا ہے اس میں فاعل. جیسے حمدن تھا تو حامد، ٹھیک ہے نا، حامد بنا نا، حامد کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے. محمود کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے، نکالا ہوا اسم جو ہے مشتق اس کو ہم کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا آگے؟ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب سے. اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اب میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ ڈالتا جاؤں گا سمجھاتے وہ کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، اب یہ جب ماضی کا ہم وزن نکالتے ہیں نا بچوں، ماضی کا جو ہم ثلاثی مجرد یا ثلاثی اس میں سے کرتے ہیں، تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کیا آتے ہیں؟ 3 چیزیں آتی ہیں. اصل میں یہ نا یہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک مشکل بحث ہے جو میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں. مشکل بحث ہے، لیکن مجھے نا کتابوں کے اندر مزہ نہیں آتا کہ کتابوں کو جس طریقے سے وہ لے کے چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ طلبا کا ذہن کھل نہیں رہا ہوتا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار اس کو آگے جا کے خود بخود پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا. اور وہ آپ جتنی بھی بحثیں دیکھو گے وہ کیا کرتے، آپ دیکھا ہوگا حروف اصل اور حروف زوائد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ حروف زوائد کہلائیں گے. یہ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ حروف اصلیہ، جو فا عین لام. ابھی تو طالب علم بیچارے نے تو ابھی تو سٹارٹ کیا تھا، اس کو کیا پتا یہ کیا چیز فا عین لام کے حوالے سے. اسی وجہ سے طلبا پریشان رہتے ہیں. ہمیں خود بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ بھائی یہ کیسے اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آپ جو وزن کرتے ہو اس وزن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے جی، تو اب پہلے میں صرف ابھی میں ماضی کو لے کے چلوں گا. پہلے میں خود آپ کو نا اس کو نا ماضی کو میں آپ کو
پہلے سمجھاؤں گا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، پھر ہم جو ہے نا آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ماضی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ماضی کو دیکھیں گے. ایک منٹ سے میں خود اب اسکرین شیئر کرتا ہوں، ذرا میں تھوڑا سا اب وائٹ بورڈ کو آپ نے دیکھنا ہے. مائک آف رکھنے سب کے. اچھا جی، دیکھو بچوں، میں نے ابھی کہا کہ فا این لام، فا این لام آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ثلاثی مجرد کے آپ نے 6 باب، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی 6 باب وہ کرتے ہیں. 6 باب ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں. اور یہ کیوں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم فعل کو پہچاننے کے لیے یا اس میں مشتق کو پہچاننے کے لیے ہم یہ بابوں میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، باب جو ہوتے ہیں ثلاثی مجرد، پھر کیا ہوتا ہے ثلاثی مزید کے 12، 6 اور 12 کتنے ہو گئے 18، رباعی مجرد کا 1 19 اور رباعی مزید کے 3، تو کتنے ہو گئے 22 باب ہو گئے. یہ 24 باب میں نے بتایا تھا کہ ثلاثی مزید کے اگر 14 باب بنا لو گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ماضی جو ہے نا، ماضی وہ ہمارے پاس کیسے آ سکتی ہے، فا عین اور لام کے ذریعے سے. فا عین اور لام جنہوں نے صرف پڑھی ہوئی ہے ان کو یہ بات تو پتہ ہے بچوں کہ ماضی کے آخر کا ہمیشہ کیا ہوگا، پہلا صیغہ ہمیشہ کیا ہوگا، مفتوح ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ماضی کا پہلے صیغے کا آخر کیا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا تھا نا کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. یہ تو بات آپ نے ویسے ہی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور پہلا جو صیغہ آئے گا نا، جب ہم ماضی معروف پڑھ رہے ہیں، ماضی معلوم کا صیغہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھ لو کہ اس کے اوپر بھی کیا آئے گا، فتحہ آئے گا. فا لا، فا لا، فا لا. گڑبڑ جو ہونی ہے نا وہ عین کلمے کے اندر ہونی ہے کہ عین پہ کیا آنا ہے. گڑبڑ کدھر ہونی ہے، عین کے اوپر آنی ہے کہ کیا کریں گے کیا اس کے اندر سے. ٹھیک ہے جی، گڑبڑ یہ ہوتی ہے. تو اب عین کے اوپر مختلف حرکتیں آ سکتی ہیں. عین کے اوپر ماضی اگر فا ہوگا تو اس کے اوپر عین کے اوپر مختلف حرکتیں آ سکتی ہیں. عین کے اوپر زبر آ سکتا ہے، عین کے نیچے زیر آ سکتی ہے، اور عین کے اوپر پیش آ سکتا ہے. یہ تو میں بہت کاریوں والی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم یوں کہتے ہیں عین کے اوپر کیا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، فتح آ سکتا ہے. عین کے اوپر کیا آ سکتا ہے، کسرہ آ سکتی ہے، اور عین کے اوپر ضمہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، فتح، کسرہ اور ضمہ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ الفاظ بولا کرو. تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا، یہ جو ہے نا جب ماضی وہ ہے، اب یہ جو ماضی ہے نا اس کے کمبینیشنز بن سکتے ہیں. اس کی کیا ہو سکتی ہے آگے، کمبینیشن بن سکتی ہیں کس کے ساتھ، مضارع کے ساتھ. وہ کمبینیشنز جو ہو سکتے ہیں نا وہ مختلف ہو سکتے ہیں کہ اسی ماضی کا مضارع جو ہے نا وہاں پہ بھی کیا ہوگا، وہاں پہ بھی کھاتا یاد رکھنا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ مضارع کا آخر ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جو پہلا صیغہ اس کو مضموم ہوگا. پڑھا تھا مضارع کا آخر کیا ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے. پڑھا ہے نا بچوں، مضارع کا آخر کیا ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ کھاتا بھی ہمارا وہ ہوگا. اچھا، سیکنڈ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ساکن ہمارے پاس آ گیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، سیکنڈ ہمارے پاس جو آئے گا وہ ساکن آ گیا. اور پہلے کے اوپر بھی، یا کے اوپر بھی کیا آئے گا، فتحہ آئے گا. یہ مضارع معروف کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کھاتا یہاں پہ بھی عین نہیں گڑبڑ کرنی ہے، مضارع کے اندر بھی عین کلمے نہیں گڑبڑ کرنی ہے. جو عین کلمہ ہوگا وہی گڑبڑ کرے گا، اس کے اوپر کوئی حرکت آنی ہے. تو ابھی اگر ماضی کے اوپر عین پہ فتح تھا تو مضارع پہ بھی کیا آ سکتا ہے، فتح آ سکتا ہے. اچھا، اس کا ایک کمبینیشن، اس کی جوڑی جو ہے نا ایک اور بھی بن سکتی ہے. وہ جوڑی کیا بن سکتی ہے کہ جناب عین کے اوپر کسرہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کی ایک جوڑی جو ہے نا وہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ عین کے اوپر کیا آ سکتا ہے،
ضمہ بھی آ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ماضی کے ساتھ مضارع جو آ رہا ہوگا وہ کیا، عین کا فتح بھی آ سکتا ہے، عین کا کسرہ بھی آ سکتا ہے، اور عین کا ضمہ بھی آ سکتا ہے. اور بچوں آپ نے یہ باب پڑھے ہوئے ہیں، پتہ ہے کلاسی سب نے آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. فعل یفعلو بھی پڑھا تھا، فعل یفعلو بھی پڑھا تھا، اور فعل یفعلو بھی پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا آپ نے پتہ ہے؟ فعل یفعلو، فتح یفتح پڑھا تھا، فتح یفتح. یا بعض لوگوں نے منع یمنع پڑھا ہوگا، منع یمنع. اچھا، فعل یفعلو، ضرب یضرب پڑھا ہوگا، ضرب یضرب. یہ تو آپ لوگوں نے مار مار کے برا اشر کیا ہوگا. فعل یفعلو، ٹھیک ہے نا، ضرب یضرب. اور اب کیا ہے؟ فعل یفعلو، نصر ینصر، نصر ینصر، ٹھیک ہے نا، نصر ینصر. یہ بھی آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا، پڑھا ہوا. دیکھو یہ 3 باب ہو گئے آپ کے، 3 باب ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، یہ 3 باب ہو گئے اس میں سے، ثلاثی مجرد میں سے. اچھا، اور ایک باب کی ماضی اور مضارع کی عین کی حرکت مل رہی ہے. فعل فتح یفتح کے اندر فعل یفعل، ماضی اور مضارع کی دیکھو ان کے اندر عین کلمے کی حرکت کیا ہے، سیم ہے نا، دونوں پہ فتح آ رہا ہے. باقیوں میں کیا آ رہی ہے، چینجز آ رہی ہیں، یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. بس ابھی یہ صرف اتنی سی بات یاد رکھو کہ فعل یفعل میں عین کی حرکت چینج ہوئی ہے، اور فعل یفعل میں عین کی حرکت تبدیل ہوئی ہے نا، ماضی کی حرکت سے چینج ہو گئی ہے. اور فعل یفعل میں عین کی حرکت کیا رہی ہے، سیم رہی ہے، فتح یفتح والی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو بچوں ہوا گیا. یہ تو عین کلمے کے اوپر اگر کیا آیا تھا ہمارے پاس، عین کلمے کے اوپر اگر ہمارے پاس فتح آیا تھا. اچھا استاد جی، عین کلمے کے اوپر ماضی کے اندر لازمی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ فتح ہی آتا ہے؟ ہاں بچوں بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، لازمی تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا آئے، ہمیشہ کیا آئے، فتح ہی آئے. اس پہ کیا ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا ہے، فتح ہے. عین کلمے کے کیا آ سکتا ہے، زیر بھی تو آ سکتا ہے. جی استاد جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے پاس کیا آ گیا، فائلہ، اور جو ہے نا فائلہ آ جائے. تو بچوں اس کے ساتھ نا 2 کمبینیشن بن سکتے ہیں، اس کے ساتھ 2 کمبینیشن بنتے ہیں. فائلہ یفعلو، اور سیکنڈ کمبینیشن ہوتا ہے فائلہ یفعلو. یہ کمبینیشن بن گئی، فائلہ یفعلو اور فائلہ یفعلو. فائلہ یفعلو والی گردان بھی آپ نے پڑھی تھی، حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو پڑھا تھا، حسیبہ یحسبو. اور فائلہ یفعلو والی بھی آپ نے پڑھی تھی، سمع یسمع پڑھا تھا نا، سمع یسمع. یا حمیدہ یحمدو، حمیدہ یحمدو، سمع یسمع، علیم یعلم. یہ کمبینیشن پڑھا ہوا ہے آپ نے. تو ادھر بھی دیکھو ایک کی حرکت تو کیا آئی ہے، بالکل موافق آئی ہے. عین کی اور عین ماضی اور عین مضارع کی حرکت کیا آئی ہے، حسیبہ یحسبو کے اندر کیا آئی ہے، مطابقت آئی ہے. اور اگلی والی میں کیا آئی ہے، مطابقت نہیں آئی ہے بلکہ چینج آئی ہے، علیم یعلم. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو یہ عین کے اوپر زبر تھا، عین کے نیچے کیا آ گیا، عین کی اس میں سے یہ آ گیا. اب ایک چیز آپ کہہ سکتے ہو ساجی اس میں کیوں نہیں آیا کہ عین کے نیچے زیر ہو اور آگے کیا آ جائے، ضمہ آ جائے. ضمے والا نہیں آیا نا کمبینیشن، یہاں پہ نہیں آیا. فعلہ میں کیا آیا تھا، تینوں کمبینیشنز آئے تھے عین کے اوپر. عین کے اوپر زبر بھی آیا تھا، عین کے نیچے زیر بھی آئی تھی، اور عین کے اوپر پیش بھی آیا تھا. ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا ادھر کمبینیشن عین کے نیچے زیر ہے ماضی کے اندر، لیکن مضارع میں ضمے والا کمبینیشن نہیں آیا. اچھا، ضمے والا کمبینیشن نہیں آیا، اگرچہ آتا ہے. جو میں نے کل بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ ثلاثی مجرد کے 8 باب لیتے ہیں. فضیلہ یفضلو جو ہے نا، فضیلہ یفضلو یہ ایک ہے، یہ آتا ہے فضیلہ یفضلو. لیکن آپ نے وہ اس کو نہ پڑھنا، اچھا ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، بس یہی 2 کمبینیشن ہی آتے ہیں. میں نے صرف آپ کو صرف سمجھا دی ہے. بس ثلاثی مجرد کے 6 باب آتے ہیں، تو یہ اس میں سے 2 آئیں گے. اس کے بعد عین کے نیچے زیر ہوگا تو اس کے اوپر ضمہ، مضارع کے اوپر ضمہ نہیں آئے گا، مضارع والا اسی کمبینیشن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا، یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، فائلہ، اور یہ اس میں سے آ گیا تھا فائلہ یفعلو والا، وہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا.
چلو جی آگے چلتے ہیں استاد جی، آگے کیا آئے گا؟ آگے جناب علی، اب ہمارے پاس ایک ہی رہ گیا ماضی والا، اور وہ کیا تھا استاد جی؟ ضمہ بھی تو آ سکتا ہے ماضی کے اوپر، فاعول عین کے اوپر سے، دیکھو عین کی تبدیل کر رہے ہیں تو بچوں یہاں پہ صرف ایک ہی اکلوتا ہی باب آئے گا، اور وہ کیا آئے گا؟ یفعلو آئے گا. کیا آئے گا؟ فاؤلا یفعلو. کروما یکرمو، شروفا یشرفو، شروفا یشرفو. تو استاد جی یہ تو کام بڑا آسان ہو گیا. ہاں جی، کتنے باب بن گئے؟ 6 بن گئے. 3 2 1 آیا نا، 3 2 1 آیا، ٹھیک ہے نا. 3 2 1 بنے ہمارے پاس، وہ باب کیا بن گئے تھے. تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، اب میں اسی کی گردانیں آپ کے سامنے دیکھو، میں تھوڑا سا کیا کروں گا، اس کی میں چینجز کر کے لاؤں گا تاکہ آپ کیا کرو. فعالہ آئے گا تو آپ نے کہا کہ استاد جی چلو بعض لوگ یفعلو پہلے لے لیتے ہیں، بعض لوگ یفعلو لے لیتے ہیں، چلو ہم فعالہ یفعلو، یہ ایک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد کیا آ گیا؟ فعالہ یفعلو ہو گیا. اچھا ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا وہ کیا، فعیلہ یفعلو. ان میں دیکھو گے نا، ان میں ماضی کی عین کلمے کی حرکت، یہ جو 3 باب میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان کے ماضی کی حرکت اور مضارع کی حرکت جو ہے نا وہ چینج آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ضربا یضربو، نصر ینصرو، اور سمع یسمعو، یہ کہلاتے ہیں بچوں، یہ کہلاتے ہیں اصول الابواب کہلاتے ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اصول الابواب. اب اگر جب جہاں پہ ماضی اور مضارع کی حرکتیں سیم آئیں گی، ماضی اور مضارع کی حرکتیں کیا آئیں گی؟ سیم آئیں گی. وہ کون کون سی آ سکتی ہیں؟ فعالہ یفعلو، جس میں سے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا فعالہ یفعلو، ٹھیک ہے نا، یفعلو. اور فعیلہ یفعلو، فعیلہ یفعلو، ایسا ہی ہے. اور فعولہ یفعلو. یفعلو، کروما یکرمو والا، حسب یحسبو، اور یہ جو تھا، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فعولہ یفعلو. یہ کہلاتے ہیں فروع الابواب کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ فروع الابواب کہلاتے ہیں. کہ یہ فروعات کہلاتی ہیں، یہ انہی سے نکلے ہوئے ہیں آگے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. ام الابواب وہ تھے وہ والے، یا اصول الابواب کہلاتے تھے، یہ فروع الابواب کہلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو پہلے 3 باب بہت استعمال بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، ضربا یضربو، نصرا ینصرو، سمع یسمعو والے جو جتنے بھی ہوں گے وہ استعمال بھی بہت ہوتے ہیں. اگلے 3 جو ہے نا وہ کم استعمال ہوتے ہیں. فتح یفتح بہت کم استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا. حسیبہ یحسبو تو بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کو شاذ باب بھی کہتے ہیں، حسیبہ یحسبو کو. حسیبہ یحسبو تو بچوں بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور کروما یکرمو بھی جو ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور بات نہیں سمجھ آئی عربی کے اندر؟ عربی کے اندر بات سمجھ میں آئی ہے کہ عربی کے اندر کیا ہوں گے؟ پہلے 3 کیا ہوں گے؟ زیادہ استعمال ہوں گے. ان کو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو اصول الابواب کہتے ہیں جو وہ تھے. ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے جب بھی آپ عربی پڑھو گے تو پہلا کام یہ کوشش، زیادہ تر کیا ہو رہا ہوگا، وہ جو آ رہی ہوتی ہے نا چیزیں، وہ پہلے 3 باب سے بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہوں گی. باقی جو آگے جو باب آ رہے ہوں گے، حسیبہ یحسبو تو میں نے بتایا یہ تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی فتح یفتح بھی استعمال ہو جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں استعمال ہوتا، لیکن پہلے 3 کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اور کروم یکرمو بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلے 3 کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ کم استعمال ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا کہ ثلاثی مجرد کے ہم نے ماضی اور مضارع کو لے کر ہم نے یہ کام کیا. ثلاثی اور ماضی اور مضارع کو لے کر وہ کر رہے ہیں ہم جو. ٹھیک ہے جی، آگے چلو جی بچوں. اچھا، صرف صغیر آپ نے کی تھی، یاد ہے؟
صرف صغیر، آج ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں. صرف صغیر جب آپ نے کی تھی، آپ نے صرف صغیر کیسے یاد کی تھی؟ آپ نے کیا تھا استاد جی، ہم یاد کر رہے ہیں کیا، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا، ایسا ہی تھا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا، ایسا ہی تھا. تو آپ کہتے ہو استاد جی یہ ضربن ضربن 2 مرتبہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ مصدر ہے نا، ضرب یضرب ضربن اور ضرب یضرب ضربن کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھ سے سوال بھی بعض لوگ کرتے تھے، لیکن میں چپ کر جاتا تھا. میں کہتا تھا کہ بھائی کیا میں ان کو ابھی بتاؤں، میں کہتا بس یہ ویسے لے آئے ہیں. آج آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ سال پڑھے ہوئے ہو کچھ نہ کچھ. تو بچوں پہلی مرتبہ جب ضرب یضرب ضربن میں لے کر آئے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ یہ معلوم کے صیغے تھے، معروف کے صیغے تھے. ضرب یضرب اور ضربن، ضرب یضرب یہ کیا ہے؟ معلوم کا صیغہ ہے نا، دونوں مجہول نہیں ہے اس میں. ضربن، تو پہلی دفعہ جب ضربن لے کر آتے ہو نا تو اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ اس مصدر کا ترجمہ کرو گے مارنے کا کرو گے، مارنا. ٹھیک ہے نا، معروف کا ترجمہ کرو گے، معروف کا مارنا. ضرب یضرب ضربن، ٹھیک ہے نا، کیا آئے گا؟ ضرب یضرب ضربن، پہلی مرتبہ ترجمہ کیا ہوگا؟ مارنے کا، یعنی ٹھیک ہے نا، مارنا اس میں سے آئے گا. دوسری مرتبہ جب ترجمہ کرو گے نا ضرب یضرب ضربن کے اندر سے، تو یہاں پہ اب مارا ہوا کا ترجمہ کرو گے، مارا ہوا یعنی، ٹھیک ہے نا، مارا ہوا. ضربن جو ہے نا یہاں پہ کیا ہے؟ ضربن کے ترجمہ کیا ہوگا؟ مارا ہوا کے جو ہے مصدر ہی ہے، مصدر ہی ہے. تو جب مجہول کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ وہ کیا کر رہا ہوگا؟ یہ جو ترجمہ ہوگا یہ کیا آئے گا؟ یہ مجہول ٹائپ ترجمہ ہوگا، مجہول ٹائپ ترجمہ ہوگا. پہلا جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معروف ٹائپ ترجمہ ہوگا. سیکنڈ مرتبہ جب آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہ مجہول ٹائپ ترجمہ آئے گا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا. نہ سمجھ آئے تو پریشان نہ ہو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی اتنی کوئی اہم بات نہیں ہے کہ اس میں سے. ضرب یضرب ضربن فهو ضارب وضرب یضرب ضربن دوبارہ لے کر آتے ہیں نا وہی مصدر جو ہے. تو اب وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ مجہول کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ بھی کیا آ جائے گا؟ وہ مجہول والے ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہوگی بات چیت. تو یہ جو ہے نا مارا جانے کا ترجمہ کرو. ہاں مارا جانا، مارا ہوا نہیں، مارا جانا، مارا جانے کا ترجمہ کرو. یہ بہتر، یہ لفظ جو ہے مارا ہوا نہیں، مارا جانا کا ترجمہ کرو، مارا جانا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ضربن نہیں سمجھ آئی بات کی. تو ثلاثی مجرد کے جب آپ باب لیتے ہو تو یہ ایک اور چیز سمجھتے جاؤ. ثلاثی مجرد کا جب بھی آپ بتاؤ گے تو آپ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ بتاؤ گے، اس کے مصدر کا نام نہیں لو گے، اس کے مصدر کا نام نہیں لو گے، بلکہ کیا کرو گے؟ ثلاثی مجرد کے جب ابواب ہوں گے تو آپ کہتے ہو جی، آپ نے کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا استاد صاحب پوچھتے تھے آپ سے یہ کس باب سے ہے، تو آپ کہتے ہیں استاد جی ضرب یضرب سے ہے، نصر ینصر سے ہے، یا سمع یسمع سے ہے، فتح یفتح سے ہے، حسیب یحسب سے ہے، کرم یکرم سے. ایسے ہی کہتے ہوتے ہو نا، ایسے ہی کہتے ہوتے ہو. تو ثلاثی مجرد کے جب باب لیتے نام لیتے ہو نا تو اس کا کیا لیتے ہو؟ ماضی اور مضارع کا نام لیتے ہو. لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی آتے تھے ادھر آپ کہتے ہیں باب افتعال ہے، باب افتعال ہے، پڑھا ہے نا باب افتعال. ٹھیک ہے نا استاد جی یہ باب استفعال ہے. او بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہو استاد جی یہ اجتنب یجتنب ہے؟ وہاں پہ آپ ماضی مضارع کا نام نہیں لے رہے ہوتے، وہاں پہ آپ کیا لے رہے ہوتے ہو؟ مصدر کا نام لے رہے ہو، افتعال. ٹھیک ہے نا، ماضی میں ثلاثی مجرد میں آپ یہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو خالی ضربہ بھی بول سکتے ہو. ضربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ضربہ بولتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ضربہ یضرب آئے گا، یا نصرہ بولو گے تو ینصر آئے گا، کیونکہ مشہور ہو چکے ہیں، ذہنوں میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو خالی ماضی کا نام بھی لے لیتے ہیں اس میں سے، ماضی کا نام بھی لے لیتے ہیں ہم جو ہے. سمع سے ہے، یہ فلاں سے ہے، اور لغت کے اندر بھی انہوں نے نون، ضاد یا سین یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، فتح فا لکھا ہوا ہوتا ہے. اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب سوال پہ سوال نکلتے جائیں گے. اب میں کیا کروں، ٹائم تھوڑا ہے، اور اس کی جو بیس اس میں سے جو ہے نا جاتے ہوئے میری کوشش یہ ہے کہ میں جلدی جلدی کچھ یہ چیزیں کروا کے میں اجرا کے اوپر آؤں. کوشش یہ ہے میری کہ میں اجرا پہ آؤں، کیونکہ آپ کہیں گے استاد جی آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں جو باقی جس طرح مدارس میں ہوتا ہے.
اجرا تو ہو نہیں رہا، اور جو ہے نا بس آپ ہمیں چیزیں جو ہے نا وہ کروائی جا رہے ہیں. وہ کرواؤں گا، اجرا میں ضرور کرواؤں گا اچھا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ اجرا نہیں کرواؤں گا، اجرا ہی تو اصل چیز ہے. اجرا نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. رٹے لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بھول جائیں گے چیزیں. ٹھیک ہے نا. دو باب اور بھی ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے فاضلہ یفضلو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فاضلہ یفضلو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کادا یکادو، کاودا یک ودو، کاودا یک ودو، فاولا یفعلو ہوتا ہے. فاولا یفعلو، یہ دو باب شاذ باب ہیں. حسی بابی شاذ باب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے وہ 8 باب بنا کے وہ پریشان ہوں گے اس میں سے. فضیلہ یفضلو ہے، اور کادا یکادو، کادا یکادو اصل میں کاودا تھا، کاودا یک ودو تھا، یک ودو. کادا یکادو یہ 2 باب ہوتے ہیں، یہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن چھوڑو اس کو، کادا یکادو اور یہ جو ہے چھوڑیں اس کو، کیا کرنا آپ نے اس کو. آپ بس 6 بابوں کے اندر بند رہے ہیں بس. ہم بچے ہیں، ہم بچوں جیسی باتیں کریں گے. ابھی جو ہے نا بڑوں کی باتیں نہیں کرنی، ابھی جو ہے وہ صرفی جانے ہمیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو 6 بابوں کے اندر بند ہیں بس. بہت جو ایکسٹرا نالج ہوتی ہے نا بعض دفعہ وہ بھی کیا کر جاتی ہے، جو ہم ٹھونس دیتے ہیں نا وہ بھی خطرناک ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا، زیادہ نالج بھی خطرناک ہو جاتی ہے. آپ اپنے مقصد سے ہٹ جایا کرتے ہیں بعض دفعہ، تو وہ زیادہ نالج بھی انہیں اس کو اس حساب سے چلنا چاہیے. میں اس لیے کئی سوالات آپ کے میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں چھوڑ دیتا ہوں سوالات، کہ میں کہتا ہوں بھائی چھوڑو، یہ آگے آ جائیں گی نا باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ چیزیں سمجھتے جاؤ گے. کیونکہ مجھے اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے، استاد جی حروف اصلیہ اور حروف زوائد کو کون کیسے پہچانتے کیسے ہیں آپ؟ یہ جو ساری ہمیں کروا رہے ہیں، یہ باتیں کیوں کروا رہے ہیں بھاب اور یہ فلان جو. ٹھیک ہے نا. تو ابھی اسی طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اس طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بچوں، تو حروف اصلیہ اور حروف زوائد کی تو یہ تو تھا نا کہ ثلاثی مجرد، یہ تو ہم نے 6 جو باب پڑھے یہ ثلاثی مجرد والے پڑھے تھے، ثلاثی مجرد والے. اب میں اس سے ہٹ کے نا ایک اور چیز چھیڑنے لگا ہوں، اور وہ ایک وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک آپ کہیں گے استاد جی اب آپ نئی طرف گھس رہے ہیں، کدھر کون سی بات آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ثلاثی مزید کے اوپر، رباعی مزید کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن کیونکہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا چیزیں جو ہے نا. تو بچوں ابھی میں نے آپ کو تعریف کیا کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں. حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں جناب علی. حروف اصلیہ کی تعریف میں نے کل کیا کہا تھا؟ جو کلمے کے تمام حالات میں پایا جائے، جو کلمے کے تمام حالات میں پایا جائے، یہ میں نے اور تعریف کی تھی. ٹھیک ہے نا، تمام حالات میں پایا جائے. اچھا اسی طرح ہی میں ایک اور وہ کر لیتا ہوں، ایک اور تعریف بھی تھی جو وزن کرنے میں فا این لام کے مقابلے میں آئے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف اصلی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ایک اور تعریف لکھ لو اپنے پاس. حرف اصلی وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے. حرف اصلی کیا ہوتا ہے؟ جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو، کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو. جو مجرد اور مزید کی، مزید تو آپ سمجھ گئے ہو نا، جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو. قاعدہ لگا ہوگا تو حذف ہو جائے گا، ورنہ وہ حذف نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو آنا ہی آنا ہے، میرے بغیر تو تم کیا نہیں، کیک نہیں بن سکتے ہو. میں کیا ہوں؟ میں میدا ہوں، میں بیکنگ پاؤڈر ہوں، میں چینی ہوں. اگر میں نہیں ہوں گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیک نہیں بنو گے پھر. تو میں نے تو آنا ہی آنا ہے ہر جگہ کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ اس میں سے. اچھا جی، حرف زائد پھر کیا ہوگا؟ جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے، جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے، بعض میں آئے، ٹھیک ہے نا، اور بعض میں نہ آئے. بعض میں آئے، بعض میں نہ آئے. جو بعض میں آئے اور بعض میں نہ آئے.
آپ کہیں غصہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، سمجھنا بچوں ذرا، ٹھیک ہے نا. تو مزید کیا ہوتا ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہیں آتا. بچوں ابھی ہم نے کہا نا کروما، کروما، کروما میں حروف اصلیہ کیا ہیں؟ کاف، را اور میم ہے. ایسا ہی ہے، یہ مجرد ہے، یہ مجرد ہے نا، ثلاثی مجرد، کروما یا کمو، ٹھیک ہے نا، مجرد ہے. میں نے کہا کہ بھائی اسی کے ساتھ ہی کیا بنا لو، اسی کے ساتھ ہی اسی مادے کے ساتھ، یہ مادہ کہلاتا ہے اس کا، جو اصل میں جو روٹ ورڈز ہیں، حروف اصلیہ ہیں، یہ میدا، چینی اور بیکنگ پاؤڈر ہیں. یہ وہ ہیں. تو انہی کے ساتھ کیا کرو، انہی کے ساتھ آپ کیا، اس کو نا میں اس کو مزید بنانا چاہتا ہوں، مزید کروما سے میں مزید بنانا چاہتا ہوں. تو اسی سے میں نے کیا بنا لیا، دیکھو میں اس کو باب افعال، یہ ابھی تھوڑا بہت آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا، جنہوں نے ایک کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوا، اکرما، اکرما حروف اصلیہ کیا ہیں اس کے بھی، اکرما کے بھی حروف اصلیہ کیا ہیں؟ کاف، را اور میم یہ. اچھا اسی کروما کو میں کرما کر دیتا ہوں، کرما، یہ باب تفعیل ہو گیا. آپ لوگوں نے تھوڑا بہت تو پڑھا ہوا ہے نا، کرما باب تفعیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ باب تفعیل ہو گیا. اچھا جی، تو اب دیکھو مجرد کروما تھا، مزید میں جب لے کر گیا ہوں، مزید میں جو میں لے کر گیا ہوں اکرما، یا باب تفعیل میں لے کر گیا ہوں کرما، یہ بھی مزید ہی ہے. تو آپ دیکھو کاف را میم تو ہر جگہ آ رہا ہے، کاف را میم آ رہا ہے، لیکن کچھ زائد بھی آ گئے ہیں، کچھ زائد بھی، جیسے اکرما میں حمزہ آ گیا، ایسا ہی ہے، حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. یا کیا ہوا، کرما میں ایک را زائد آ گئی ہے، ایک را زائد آ گئی ہے. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ حروف زوائد کہلائیں گے. یہ کیا کہلائیں گے؟ حروف زوائد کہلائیں گے. یہ کہلائیں گے حروف زوائد. کاف را میم اکرما میں بھی وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے، کرما میں بھی کاف را میم حروف اصلیہ کہلائیں گے. لیکن کیا ہو جائے گا، جو ہے نا کچھ زائد حروف بھی اس کے ساتھ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حروف زوائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا، استاد جی کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا تھی، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو تھا حروف اصلیہ حروف زوائد کی، اس میں سے آپ نے ہمیں وہ کہہ دیا. اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ حروف زوائد آتے کیسے ہیں، یہ کون کون سے حروف آتے ہیں، کون کون سے ہیں حروف زوائد جو یہ آتے، کون کون سے ہیں حروف زوائد، ٹھیک ہے نا، کون کون سا حرف ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب یہ حروف زوائد میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو کہ حرف زائد کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، حرف زائد کی کیا ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک یہ کہ حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہو، حرف زائد کیا ہو؟ اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہو آ جائے، جس کو کہتے ہیں حرف زائد کہہ لیتے ہیں. حرف زائد کیا آ جائے؟ اپنے ماقبل والے حرف جیسا آ جائے. مثال کے طور پہ جیسے کہ جل بابا ہے، جل بابا، جل بابا، جیم لام اور با اس میں آئے ہوئے. آواز آ رہی ہے نا، آواز تو آ رہی ہے نا، جل بابا. تو حرف زائد اپنے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے ماقبل جیسا وہ آگے. اسکرین ابھی شو نہیں ہو رہی ہے، ایک منٹ، میرا دوسرا جو ٹیب جو ہے وہ ہوا ہے، ڈسکنیکٹ ہوا ہے ٹیب جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو موبائل وہ ٹیب ڈسکنیکٹ ہے. اچھا، تو حرف زائد کیا آ گیا؟ حرف زائد اپنے ماقبل جیسا آ جائے. ابھی کرما جیسے پڑھ لیا، جل بابا، جل بابا کی دوسری با جو ہے نا وہ کیا آئی ہے؟ وہ اپنے ماقبل والی جنس کے اندر سے آ گئی. اچھا جی، دوسری قسم کیا ہوگی کہ حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا نہ ہو. حرف زائد کیا نہ ہو؟ اپنے ماقبل والا حرف جیسا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ایک آ گیا کہ اپنے ماقبل والی جنس میں سے آ گیا، جیسے مثال کے طور پہ دیکھو جل بابا، ٹھیک ہے نا، یہ جل بابا، یہ جو دوسرا با ہے نا، یہ دوسرا جو با ہے آپ کے پاس،
یہ کیا آ گیا؟ یہ زائد آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے ماقبل. اور میں نے کہا حروف زائد کیا ہو, ماقبل کی جنس میں سے نہ ہو بلکہ مختلف آ, جیسے کریم کریم, ابھی یہ کاروما پڑھا تھا نا, کریم کریم آ گیا نا, کاروما پڑھا ابھی, تو کریم کے اندر یہ یا جو ہے نا یہ زائد ہے. کریم, کریم کی یا کیا ہے, یہ زائد ہے. کاف را اور میم جو ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور جو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں, یہ ذرا بات ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہ پڑھی ہو. بچوں اگر حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہے, اگر حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہے تو وہ حروف تہجی کے 29 حروف میں سے الف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. یعنی الف کو چھوڑ دو, الف کو چھوڑ دو, باقی 28 میں سے کوئی بھی حرف زائد آ سکتا ہے اگر اپنے ماقبل والی جنس میں سے آ رہا ہے. حرف زائد اگر کیا آ رہا ہے, ماقبل کی جنس میں سے آ رہا ہے, تو عربی کے اندر 29 حروف تہجی ہوتے ہیں. الف کو چھوڑ کر, الف کو چھوڑ کر باقی 28 میں سے کوئی بھی کیا آ سکتا ہے, حرف زائد کے طور پر آ سکتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کرما, دیکھو را آ گیا, را اپنے ماقبل کی جنس میں سے آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ پتہ نہیں پریشانی ہو رہی ہے شاید. تو ماقبل کی جنس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے الف کو چھوڑ کے. لیکن استاد جی اگر اپنے ماقبل والی جنس میں سے نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو بچو پھر وہ 10 حروف میں سے کچھ آتا ہے, اور وہ 10 حروف کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں سألتمونیہا, سألتمونیہا, سین حمزہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حمزہ ہے, اچھا لام تا سألتمو کر لو, میں اس لیے اعراب ویسے ڈال رہا ہوں ورنہ تمو, سألتمونیہا. 10 میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. دیکھو اگر اس میں سے سین حرف زائد آئے گا, اگر ماقبل کی جنس میں سے نہیں آ رہا, یہ حروف زائدہ پڑھو گے نا, ابھی مزید میں جا رہے ہیں نا, ابھی باب افتعال, باب استفعال اور فلاں فلاں جگہوں پہ جاؤ گے نا, ابھی جو جاؤ گے تو ابھی ہم یہی وہ کریں گے, پھر وہاں پہ ہم دیکھیں گے. تو سین آئے گا, حمزہ آ سکتا ہے, لام آ سکتا ہے, تا آئے گا, میم آئے گا, واو آئے گا, نون آئے گا, یا آئے گی, ہا آئے گا, اور الف آئے گا. یہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں. سین حمزہ 2, لام 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. 10 ہے نا. سالتمونیہا, سالتمونیہا, سالتمونیہا کا مطلب کیا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے کیا کیا ہے, سوال کیا. اصل میں یہ ایک شاگرد تھا, اس نے کہا استاد جی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کون سے حروف زائد آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کون کون سے حروف جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں, اصلی آتے ہیں. کون سے حروف زائد آ سکتے ہیں استاد جی, بتائیں تو صحیح مجھے. استاد جی نے کہا سألتمونیہا. شاگرد سمجھا سالتمونی, شاگرد کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا ہے. سالتمونیہا کا ترجمہ کیا ہے گا, لفظی ترجمہ سالتمونیہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے. سالتمونیہا, تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے. اب شاگرد چلے گئے, اگلے دن پھر آئے, کہا استاد جی کل آپ سے ایک کام کہا تھا, آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کون سے حروف زائدہ آ سکتے ہیں, آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. استاد جی نے کہا الیوم تنساہا, الیوم تنساہا. دیکھو ذرا بچوں کیا کمال کا استاد تھا ویسے. الیوم تنساہا, الیوم تنساہا, الیوم تنساہا, یہ سین ہا جو ہے نا, الیوم تنساہا. اور آج کے دن پھر تو لوگوں کو تم نے بھلا دیا ان کو. الیوم تنساہا, آج کے دن, یہ وہی ہیں لفظ ہیں. اچھا دیکھو وہی ہیں, حمزہ, لام, یا, واو, میم, تا, نون, سین, ہا, الف, یہ وہی ہیں الیوم تنساہا. ٹھیک ہے, آج پھر بلا دیتے نے. یہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو تم لوگوں نے اسے, تو الیوم تنسا, تو سالتمونیہا
تم لوگوں نے مجھ سے ان کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی ہاں تم لوگوں نے مجھ سے ان کے بارے میں سوال کیا ہے، اور الیوم تنسا، آج کے دن پھر تو کیا کر دیا ہے. سمجھ آئیے یہ کیا تھے. استاد بھی کمال کا تھا نا، ٹھیک ہے نا، استاد بھی کیا تھا، کمال کا. اس نے جو ہے نا وہ بات بھی کر گیا، اور کیا تھی اس میں سے، نہیں سمجھ آئی بات کی. تو یہ اپنے پلے باندھ لینا ہے. اچھا کل میں اور آگے لے کے چیزیں چلوں گا. یہ روزانہ کی روزانہ جو ہے نا اب جو باتیں آئیں گی یہ بڑی کمال کی ہیں. کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حروف زائد جو لے کر آتے ہو کیوں لے کر آتے ہو، کیا وجہ کیا ہوتا ہے. یہ میں بیسکس کروا کے تاکہ ہم اس حد تک پہنچے. ایک ہے رٹا لگانا، اور ایک ہے کہ آپ کیا کرو اس میں سے جا کے نا ہم چیزوں کو ذرا سمجھ کے. اچھا یہ بات یاد رکھنا بچوں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ یہ کہو کہ استاد جی ہمیں رٹا نہیں لگانا پڑے گا. نہ رٹا لگانا پڑے گا بچوں، رٹا تو لگانا پڑے گا. ہاں یہ ہوگا کہ اب رٹا تھوڑا سا پہلے کے مقابلے میں آسان ہو جائے گا. اب رٹا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. چیزیں جو ہیں نا اب ذرا لاجک کے ذریعے سے ہم اس رٹے کو لگا رہے ہوں گے. نہیں سمجھ آئی ہے، سمجھ نہیں آئی ہے بات. جس نے بھاگنا ہو وہ بھاگ جائے، اور جس نے پڑھنا ہو وہ پڑھے پھر. ٹھیک ہے نا. اس لیے بچوں پریشان نہیں ہونا چاہیے. چیزیں وقت کے ساتھ ابھی بھی آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آئی ہوگی، دیکھو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ جاتی ہیں، آہستہ 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 آہستہ. یہ آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں، میں نے کئی سال کیا کی ہے، اس پہ کام کیا ہے، کئی سال. وہ چیزیں جو ہوتی ہیں میرے پاس ابھی بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، میں کتابیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اس میں سے. اگرچہ الحمدللہ اب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بس سبق میں بیٹھتا ہوں تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہی یہ وہ چیز ہوتی ہے. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ لفظ یوں بول دو، یہ بولو، ایسے بولو. اصل میں طلبا کی اپنی اس کے اوپر طلب کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر طلبا کے اندر طلب ہو نا تو اللہ تعالیٰ استاد کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے تو وہ آپ اس کو دل میں آ رہی ہوتی ہے، اچھا یہ بولو تاکہ ان کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ اس میں سے آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا یہ انٹرسٹنگ رہے چیزیں، اور آپ لوگ محنت سے پڑھو، محنت سے پڑھو، چیزیں یاد بھی کرو. اچھا یہ یاد کرو، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ یاد کرو گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو اس کا ایک مزہ آئے گا جب یاد کرو گے. تو اگر آپ نے یاد نہ کیا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ اب حروف زوائد، حروف اصلیہ ذرا دیکھنا جا کے. آج جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، آج آپ کا کام دیکھو کیا کرنا ہے جا کے. کل ویسے بھی جمعہ ہے نا، دیکھو جا کے دیکھنا ذرا باب افتعال میں دیکھنا استاد جی کون کون سے زائد آ رہے ہیں. حمزہ آتا ہے، تا آ رہی ہے زائدہ. اچھا جی سالتمونیہا میں ہے نا یہ حمزہ تا جو ہے. اچھا باب استفعال کے اندر سین آ رہی ہے، تا آ رہی ہے، حمزہ آ رہی ہے. استاد جی بالکل صحیح کہا تھا آپ نے. اچھا پھر کیا ہوا، اس طرح سارے بابوں میں دیکھنا. باب انفعال میں استاد جی نون زائد آتا ہے، تو نون سالتمونیہا میں نون ہے نا، ہاں نا نون ہے اس میں سے زائد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ زوائد جو ہے اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں یاد آ رہی ہے. آج کیا ہے، آج جمعرات ہے نا، آج جمعرات ہے تو کل جمعہ ہے، تو کل ویسے ہی چھٹی ہے. تو پھر انشاءاللہ ہمارا ہفتے کو سبق ہوگا، ہفتے کو سبق ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں، ریکارڈنگ سٹاپ.